السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے غالباً وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں ایک خاتون پاکستان لاہور میں اچرا کے علاقہ میں غالباً اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے یا باہر گئیں، اور وہاں پہ کسی ریسٹورنٹ میں ان پر کسی نے یہ الزام لگا دیا کہ گویا وہ گستاخی کی مرتکب ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر کچھ عربی کے حروف لکھے ہوئے تھے، یا اور غالباً ایک دو الفاظ بھی تھے، لیکن وہ عربی رسم الخط میں لکھے گئے تھے۔ میں نے بولا کہ میں آپ کو بھوکا لے کے بولتا ہوں، اسے ہم پڑھے اتنی میں اتاروں لیکن کہتا نہیں میں نے اسے گولی مار دی۔ یہ اس عورت نے قرآن کو جان بوجھ کر یہ جھوٹ بول رہا ہے، مان خلیفہ کو مارنے والا ہے نا، یہ کہانی ہے۔ اور اس پر مولوی صاحبان وہاں پر اکٹھے ہو گئے، ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، ان کو گستاخی کی ان پہ الزام لگایا گیا، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح گستاخی کے واقعات کئی ہو چکے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے اس سری لنکن شخص کے ساتھ ہوا تھا جس کو جلا دیا گیا تھا۔ پھر ننکانہ صاحب لاہور کے قریب تھانے سے نکال کر ایک شخص کو مواب نے جتھے نے مار دیا تھا۔ کئی اور واقعات ہیں اس طرح کے، اور جو حکومت کے لحاظ سے جو حکومتی احباب کے ساتھ ہوا، جو سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ ہوا، وہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ پھر اسی زمانے میں ایک اور حکومتی وزیر تھے، شہباز غالباً ان کا نام تھا، جو کہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے اور فیڈرل لیول پر وزیر تھے یا وزیر رہے تھے۔ ان کا بھی قتل کر دیا گیا تھا توہین رسالت کا الزام لگا کر ان پر۔ تو برکیف ان خاتون پر توہین قرآن کا الزام لگایا گیا۔ ان کی قسمت اچھی تھی، انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کی ایمرجنسی کال کے تحت، ایمرجنسی سروس کے تحت ایک خاتون اے ایس پی وہاں پر تشریف لائیں، جنہوں نے بڑی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پریشان خاتون کو، جن کے اوپر الزام لگا تھا، ان مظلوم خاتون کو وہاں سے کامیابی سے نکالنے میں، وہاں سے انہوں نے ان کو نکال لیا کامیابی سے، اس مشکل وقت سے جہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو ہجوم ہے وہ بے قابو ہو جائے گا، اور ان خاتون کو جنہوں نے وہ عربی حروف والی لباس پہنا ہوا تھا یا پوشاک پہنی ہوئی تھی، اس کو شاید وہ مار دے گا۔ تو یہ جو پولیس افسر ہیں یہ ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور پھر آپ نے اگلی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں تھانے میں وہ موجود ہیں، جن خاتون پہ الزام لگا، اور وہ معذرت کر رہی ہیں اور اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے سسر صاحب غالباً حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ کہ وہ مذہب کی توہین کا یا اسلام کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انٹرنیٹ پر اس پہ ایک تقریباً لامتناہی قسم کی بحث بھی شروع ہو گئی۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلوں نے اس کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے بھی کیے، اور جو مولوی صاحبان ہیں، خاص طور پہ وہ مولوی صاحب یا مولوی نما صاحب جنہوں نے شروع میں ان خاتون کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے باقی لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کا بھی ایک بیان چھوٹا سا آ گیا ہے، ٹویٹر پہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کو قرآن سے شک ہوا کہ جو انہوں نے پہنا ہے وہ قرآن کی آیات ہے ان کے کپڑوں کے اوپر، ان خاتون کے کپڑوں کے اوپر۔ اس طرح ایک اور دکاندار سے غالباً ان کی بات ہوئی، جنہوں نے کہا کہ ہوئی تو زیادتی ہے لیکن وہ کچھ کھل کے کہہ نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ ڈرے ہوئے تھے مولویوں سے یا مولوی نما لوگوں سے۔ تو اس میں جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی مسئلہ جو انتہا پسندی کا اور اس روش کا کہ لوگ ایک ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں اس الزام لگنے پر کہ کسی نے توہین رسالت کر دی ہے یا توہین قرآن کر دی ہے، اور پھر وہاں پہ نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، جیسا یہاں بھی اس ہجوم نے بھی نعرے بازی کی کہ
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ستن سے جدا ستن سے جدا. نعوذ باللہ میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین تھے، اور انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد اپنے جو برے ترین مخالفین تھے ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا حتی الوسع. جنہوں نے ہندا قلباً وارث تھی، جس نے ان کے چچا کا کلیجہ، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا گیا. ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو ہم تو جس نبی کو جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو سراپا رحمت تھے، لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والے تھے. اس لیے یہ جو نعرہ کہاں سے آیا ہے سمجھ سے باہر ہے. البتہ اس مسئلے کا، اس روش کا جو ایک بنیادی محرک ہے وہ پاکستان کے قانون میں دو شقیں ہیں، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں. ایک ہے جی 295B، جو کہ 1982 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں قانون میں شامل کی گئی، جس کا انگریزی میں یہ ٹائٹل ہے ڈی فائلنگ ایٹ سیکٹر آف قرآن، یعنی کہ قرآن کی تضحیق یا اس کو نقصان پہنچانا. whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Quran or an extract therefrom, or uses it in any derogatory manner or any unlawful purpose, shall be punishable by imprisonment for life. یعنی کہ جو قرآن کی توہین کا مرتکب ہوگا یا قرآن کے کسی حصے کی اس سے جو ایکسٹریکٹ نکالا گیا، اس کا کوئی حصہ بیچ میں سے نکالا گیا، اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے گا اس کی، تو اس بے حرمتی کی سزا اس کو عمر قید سزا کی دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ 295C ہے جو 1986 میں قانون کا حصہ بنایا گیا. اگین پھر سے جنرل ضیاء صاحب کی مارشل لاء کا زمانہ تھا، کہلاتے تو وہ صدر تھے لیکن بہرحال وہ آرمی چیف آف اسٹاف بھی تھے، افواج پاکستان کے سربراہ تھے. مولویوں کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، سب جانتے ہیں جو زمانے سے ذرا سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. تو بالکیفی 1986 میں 295C ایڈ شامل کی گئی قانون میں، جو کہتی ہے، اس کو توہین رسالت بولا جاتا ہے عام الفاظ میں، کہ یوز آف ڈیروگیٹوری ریمارکس ایٹسیکٹرا ان دا ریسپیکٹ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ whoever by words، یہ انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, shall be punished by death or imprisonment for life and shall be liable to fine. تو توہین رسالت کی سزا قتل، ڈیتھ بتائی گئی ہے، یا عمر قید کی سزا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا جرمانہ کیا جائے گا. جب تک یہ شقیں قانون میں موجود ہیں، ان شقوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان شقوں کا بہانہ لیتے ہوئے، ان شقوں کی آڑ لیتے ہوئے، ان شقوں کا سہارا لیتے ہوئے جو پاکستان میں لوگ انتہا پسند ذہنیت رکھتے ہیں اور مذہب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کے لیے، معاشرے کے لیے، بے گناہ لوگوں کے لیے خطرہ بنتے رہیں گے. ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ جس طرح سری لنکن آدمی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، فیکٹری میں جو کام کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، اس طرح کے کیس میں ہو سکتا ہے وہ اس کو جلا دیں، مار دیں. اس کیس میں جو 2 روز قبل ہوا لاہور میں، ان خاتون کی قسمت اچھی تھی، ان موقع پہ وہ جو گلبرگ کی ایس پی صاحبہ پولیس خاتون پولیس آفسر وہ بھی وہاں پہنچ گئیں، تو ان کی بچت ہو گئی. لیکن جو لوگ سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکالوجی میں کچھ شوق سے کچھ وابستگی رکھتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس مضمون میں، انسانی نفسیات میں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس طرح کے واقعے کے بعد ان خاتون کے ساتھ ایک جس کو انگریزی زبان میں ٹراما کہتے ہیں، ایک ٹرامیٹک حالت سے وہ گزر رہی ہوں گی،
اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ کب تک اس حالت سے گزریں گی. انتہائی خوف اور صدمے کی حالت جسے انگریزی میں PTSD بولا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حالت جب بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جس میں انسان بے خوابی کی حالت میں چلا جاتا ہے، انسان اپنے آپ پہ اعتماد کھو دیتا ہے، انسان لوگوں پر اعتماد کھو دیتا ہے، رشتوں پر اعتماد کھو دیتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے. باہر نکلنا اس کے لیے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس میں وہ عام لوگوں کی طرح اپنے گھر سے وہ انسان باہر نہیں نکل پاتا. کہا گیا کہ ماں کی جو گود ہے وہ آنے والی نسلوں کی زندگی کیسے گزرے گی اس کی وہ ضمانت دینے والی ہے. تو یہ خاتون جن بچوں کی ماں ہوں گی یا آئندہ بنیں گی، یا وہ بچے جو ان کے پاس رہیں گے، ان کی نفسیات پر ایک گہرا شاید نہ ختم ہونے والا اثر پڑ گیا ہوگا یا پڑ جائے گا. اور وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ منفی ہوگا، شاید مذہب کے بھی خلاف ہو، شاید جو خدا کی تشریح ان مولویوں کی ہے اس کے خلاف ہو، شاید پاکستانی معاشرے کے خلاف ہو، شاید انسان کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو. کہاں تک یہ بات جا سکتی ہے تو ہمارے نفسیات ہی بتا سکتا ہے. سر دست یہ جو پاکستان کے قانون میں شامل شکیں ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، 295B اور 295C، میرا خیال ہے کہ کسی پڑھے لکھے سمجھدار عالم، جس طرح پاکستان کی اتنی کمی بھی نہیں ہے، غامدی ہاں ٹی وی پر شاید کمی ہے، ان لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا، یا جن لوگوں کا انتہا پسندی کی طرف رجحان ہے ان لوگوں نے ان دوسرے معتدل طبقے کو جو میانہ روی رکھتے ہیں ان کو شاید عوام جو پبلک ڈسکورس ہے، جو عوامی بحث مباحثہ ہے یا گفتگو ہے یا اظہار خیال ہے، اس سے شاید نکال دیا گیا ہے. لیکن بالکیف غامدی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اصل میں آپ بتائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی سزا ہے کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا ہے کیا. اور یہ بھی ساتھ سمجھا جائے کہ اگر ٹھیک ہے کسی معاشرے میں بہت زیادہ توہین ہوتی ہو اور اس کا سدباب کیا جانا ضروری سمجھے وہاں کی حکومت، تو ایک یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ پاکستان تو ہے ہی اکثریتی مسلمان ملک، تو ان اکثریتی مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے جس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ توہین رسالت ہوگی، توہین قرآن ہوگی. اور دوسرا ہے کہ اگر یہ قانون بنانے کی ضرورت بھی ہے تو یہ پھر یکساں ہر ایک کے لیے کیوں نہیں، ہر مذہب کی حفاظت کے لیے، ہر مذہب کی کتب کی حفاظت کے لیے، ہر مذہب کے جو بانی ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ یکساں قانون کیوں نہیں بنایا جاتا، اس انصاف کی راہ پہ کیوں نہیں جایا جاتا. جو لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا ہندوؤں کے خداؤں کی تضحیق کریں یا ان کی توہین کریں، ان کی بھی کچھ سزا مقرر کی جانی چاہیے، ان کی کتابوں کی کوئی تضحیق کریں. اور اس طرح جو پاکستان میں خاص طور پر احمدیہ جماعت کے بانی کی توہین کی جاتی ہے، تضحیق کی جاتی ہے، ان کو جھوٹا بولا جاتا ہے، بلکہ قانون میں داخل کر دیا گیا ہے. اس بارے میں انصاف کا کیا ہوگا، انصاف کا تقاضا کیا ہوگا اس بارے میں. جس طرح جو فلسفے سے شوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اور عام عقل کی بھی بات ہے کہ جو اصول ہیں وہ یونیورسل ہوا کرتے ہیں، وہ ہر ایک پر لاگو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ اور پسند کرے، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرے. اور مذہب کا بھی یہی فلسفہ ہے، اسلام کی بھی تعلیمات ہے. تو اس صورت میں اگر ایک مذہب کے بانی کے خلاف قانون کچھ کہنے پر قانون سازی کی جائے تو دوسرے مذہب کے بانی کے خلاف کچھ کہنے پہ قانون سازی کیوں نہ کی جائے. بہرحال پاکستان ابھی شاید اس سوچ سے بڑا دور ہے. فی الحال تو ان خاتون کی جان بچ گئی، کسی طرح اس طرح کے جو اور لوگوں پر الزام لگا کر ان کو مار دیا جاتا ہے، کسی طرح ان کا تدارک ہو سکے تو شاید فی الحال یہی غنیمت ہوگا. لیکن اگر پاکستان کو ایک نارمل ملک بننا ہے، اس طرح سے اور مسلمان ملک ہیں، ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، یہاں تک اس طرح کی حرکت تو سعودی عربیہ میں بھی نہیں ہوتی. سعودی عرب میں بھی نہیں ہوتی کہ ایک جتھا
اٹھ کے کسی کو پکڑ کے اس پہ الزام لگا کے اس کو مار دے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اور پھر جو دنیا کے باقی ممالک ہیں جو جہاں پہ مسلمان آبادی اکثریت میں بظاہر نہیں ہے، جیسے یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں، لیکن مہذب ممالک ہیں، اگر ان ملکوں کے ساتھ پاکستان نے شامل ہونا ہے، ان کے طرح اپنے معاشرے کو بنانا ہے اور ترقی پسند بننا ہے، تو کسی نہ کسی دن اس طرح کے قوانین سے جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، عقل کے بھی خلاف ہیں، انصاف کے بھی خلاف ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. جس طرح میں نے 295B اور 290C جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے مارشل لاء کے زمانے میں ہمارے قانون میں داخل کیے گئے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.